حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی ابو العاص کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے آپ کی خدمت میں یہ درخواست بھجوائی کہ میرا لخت جگر قریب المرگ ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد سے فرمایا، اس سے میرا سلام کہو اور جا کر اسے بتا دو کہ اللہ ہی مالک ہے اس چیز کا جو اس نے عطا کی، اور اس چیز کا بھی جو اس نے لے لی۔ اس کے علم میں ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے، پس تم میری طرف سے اسے یہ حکم دو کہ وہ اس صدمے کو برداشت کرے، گھبراہٹ اور بے چینی کا اظہار نہ کرے، اور اللہ سے اس پر اجر و ثواب کی امید رکھے۔ لیکن پیامبر یہ پیغام لایا کہ ابا حضور، آپ کو اپنے رب کی قسم میرے ہاں ضرور آئیے۔ لیکن پیامبر یہ پیغام لایا کہ ابا حضور، آپ کو اپنے رب کی قسم میرے ہاں ضرور آئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہمراہ پہنچے تو بچہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ اس کا دم نکل رہا تھا اور اس سے خرخراہٹ کی آواز آ رہی تھی، گویا کہ پرانی اور خشک مشک میں کنکر یا پانی ڈالنے سے آواز پیدا ہو رہی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ سعد بن عبادہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ رحمت ہے، یہ رحمت کا جذبہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں یہ جذبہ رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بے پایہ رحمت اور کرم نوازی کے مستحق صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو رحم دل ہوتے ہیں۔ یعنی میت کے غم میں آنسو بہانا نہ صرف یہ کہ جائز ہے، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص سنگ دل اور بے رحم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مردوں پر زور زور سے رونے اور نوحہ کرنے سے روکا تھا۔ اس وجہ سے جناب کی آنکھوں کو اشکبار دیکھ کر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ میت کے غم میں آنسو بہانا بھی شاید نوحہ کرنے کی طرح ممنوع ہے۔ آپ نے میت کے غم میں آنسو بہانے کو فطرت کا تقاضا قرار دے کر اس کی اجازت دی۔ نوحہ کرنے، ماتم کرنے کی نہ صرف یہ کہ حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، بلکہ اسے ملعون قرار دیا۔